السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ درس نمبر 5، سوالیہ جملے بنانا۔ درس نمبر 5 میں ہم آج سوالیہ جملے بنانا سیکھیں گے کہ عربی زبان میں سوالیہ جملے کیسے بناتے ہیں، کیونکہ گفتگو کے دوران ہمیں سوالیہ جملوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے سوال بنائیں گے، کس طرح کا جملہ آپ استعمال کریں گے، کون سے ورڈز ہیں جو آپ استعمال کریں گے اور سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ تو لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ آج ہم سوالیہ جملے بنانا سیکھیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم بہت سارے جملے بنانا سیکھیں گے۔ عربی زبان میں سوال کے لیے، کوشچن کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، لیکن ان میں سے میں نے آج صرف 3 کلمات جو ہیں وہ منتخب کی ہیں، صرف 3 ورڈز ہیں جن کے ذریعے سے آج ہم سوال بنائیں گے۔ نمبر 1، حل۔ حل کا مطلب ہے کیا؟ آپ کسی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مثلا کیا آپ استاد ہیں، کیا آپ انجینئر ہیں، کیا آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کس طرح سے اس حل کو جملے میں استعمال کریں گے۔ نمبر 2، ما۔ ما کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، دونوں کیا میں فرق ہے۔ ایک دفعہ میں پوچھتا ہوں کیا آپ طالب علم ہیں، کیا آپ ڈاکٹر ہیں، اور ایک دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، تو دونوں کا استعمال فرق ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی دونوں کا استعمال میں فرق ہے۔ نمبر 3، من۔ من کا مطلب ہے کون، ہو۔ مثلا آپ کون ہیں، وہ کون ہے، یہ کون ہے، تو یہ کون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 ورڈز جو ہیں وہ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باقی جو ورڈز ہیں ان سے ہم جملے بنائیں گے ان 3 ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے۔ مثلا انت ہے، انت سوال نہیں ہے۔ سوالیہ جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہم انت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بذات خود یہ سوال نہیں ہے، یعنی سوالیہ کلمہ نہیں ہے۔ انت یو یعنی آپ، ھذا یہ، ھذہ یہ۔ ھذا اور ھذہ کو ہم نے بیان کیا درس نمبر 4 میں، اور ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے کافی سارے جملے بنا لیے۔ ھذا کا مطلب تھا یہ مذکر کے لیے، اور ھذہ کا مطلب ہے یہ اور مؤنث کے لیے۔ آج ان دونوں کو ہم سوالیہ جملے میں استعمال کریں گے۔ نمبر 7، ہوا یعنی وہ، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں اسے ہم ہی بولتے ہیں، ہوا یعنی ہی۔ ہیا بھی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے، انگلش کا ہم اسے شی بولتے ہیں، یعنی ہی اور شی۔ ہی ہوا، شی ہیا، دونوں میں فرق ہے۔ تو آتے ہیں اب ان الفاظ کی تمرین کی طرف۔ یہاں میں نے کچھ جملے بنا لیے ہیں آپ کے لیے۔ 3 ورڈز ہیں ہمارے سامنے، حل، ما اور من۔ ان کے ذریعے سے ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ یہاں میں نے صرف چند جملے بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ مثلا جملہ نمبر 1 ہے حل انت طالب۔ آپ سامنے والے سے پوچھتے ہیں اگر وہ لڑکا ہے، حل انت طالب، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو آپ اس طرح سے ترکیب لائیں گے۔ حل انت طالب، حل کو ہمیشہ جملے کے شروع میں لانا ہے، نہ وسط میں نہ آخر میں۔ جو سوالیہ کلمہ ہے اس کو جملے کے شروع میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے حل، یہ بالکل شروع میں ہے۔ انت یعنی آپ، طالب اسٹوڈنٹ، یعنی کیا آپ طالب علم ہیں، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس طرح سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ سوالیہ کلمے کو آپ نے جملے کے شروع میں استعمال کرنا ہے۔ دوسری مثال یا دوسرا جملہ، حل ھذا طالب، کیا یہ اسٹوڈنٹ ہے،
یہ دونوں جملے مذکر کے لیے ہیں. اگر سامنے مؤنث ہو تو پہلے جملے میں ہم کہیں گے انت کی جگہ انتی، یعنی تا کے اوپر یہاں زبر ہے. اگر سامنے مؤنث ہو، مثلا کوئی لڑکی ہو، تو اس کے لیے ہم انت کی جگہ انتی، یعنی تا کے نیچے ہم زیر دیں گے اور پوچھیں گے حل انتی، حل انتی. طالبن کی جگہ طالبتن بولیں گے. حل انتی طالبتن، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں؟ ترجمہ وہی سیم ہے، صرف تا اور تی کا فرق ہے، اور آگے طالبن میں گول تا آئے گی جب وہ مؤنث ہے. تو دوسرے جملے میں بھی حل ھذا طالبن، ھذا مذکر کے لیے ہے اور طالبن بھی مذکر کے لیے ہے. اگر مؤنث ہو تو آپ نے حل کے بعد ھذہ لگانا ہے اور طالبن کی جگہ طالبتن استعمال کرنا ہے. نمبر 3، حل ہوا طالبن، جب وہ غائب ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی دوسرے بندے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ طالب علم ہے، تو یہاں آپ ہوا استعمال کریں گے. حل ہوا طالبن، کیا وہ طالب علم ہے، کیا وہ اسٹوڈنٹ ہے. ہوا یعنی ہی. کیا وہ طالب علم ہے اگر وہ مذکر ہے. اگر مؤنث ہے تو جملہ نمبر 4، حل ہی طالبتن، حل ہی طالبتن، کیا وہ لڑکی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. تو دیکھو ہوا اور ہیا کا استعمال. نمبر 5، ما ھذا، اب ما کا استعمال کریں گے. پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ ما اور حل میں فرق ہے. ما اور دونوں کا مطلب اردو میں کیا ہے، لیکن استعمال میں فرق ہے. جیسے آپ پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے کے لیے کیسے بولیں گے، ما ھذا، ما ھذا الشیء، ما ھذا یہ کیا چیز ہے. اگر یہ مذکر، سامنے والی چیز مذکر ہے تو ھذا استعمال کریں گے. اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ما ھذہ، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے مؤنث کے لیے. پس ما ھذا، ما ھذہ، دونوں کا ترجمہ اردو میں یہ کیا چیز ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مذکر مؤنث کے مطابق فرق ہوتا ہے. یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سوالیہ کلمہ ہے وہ جملے کے بالکل شروع میں آتا ہے، وسط میں نہیں آتا، نہ ہی آخر میں آتا. نمبر 7، اب ہے من. من انت، من کا مطلب ہے کون. آپ کون ہیں. آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. من انت یہ لڑکے کے لیے یعنی مذکر کے لیے. سامنے اگر لڑکا ہے یعنی مذکر ہے تو آپ انت استعمال کریں گے. اگر سامنے مخاطب مؤنث ہے تو آپ کہیں گے من انتی، یعنی تا کے نیچے کسرہ دیں گے تو جملہ وہی ہوگا اور ترجمہ بھی وہی ہوگا. من انت یعنی آپ مرد کون ہے. من انتی یعنی آپ عورت یا لڑکی کون ہے. اسی طرح من ہوا، اگر وہ غائب ہے، سامنے نہیں ہے، کسی اور بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے، تو آپ نے ہوا کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا. من ہوا، وہ مرد کون ہے. ہوا مذکر کے لیے یعنی ہی. من ہوا، وہ کون ہے، وہ مرد کون ہے. اگر جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ لڑکی ہے، مؤنث ہے، تو آپ پوچھیں گے من ہیا. ہیا یعنی شی، وہ عورت کون ہے، وہ لڑکی کون ہے، وہ بچی کون ہے. من ہیا، وہ لڑکی کون ہے. اسی طرح من ھذا، من ھذا یہ کون ہے. اگر لڑکا ہے سامنے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے. اگر وہ لڑکی ہے مؤنث سے تو آپ پوچھیں گے من ھذہ، یہ لڑکی کون ہے، یہ عورت کون ہے. آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا من ھذا الرجل، یہ لڑکا کون ہے، آگے رجل لگا سکتے ہیں. من ھذا الرجل، یہ لڑکا کون ہے، یہ مرد کون ہے. اسی طرح لڑکی کے لیے، عورت کے لیے من ھذہ البنت، یہ بچی کون ہے. من ھذہ المرأة، یہ لڑکی کون ہے، یہ عورت کون ہے. تو ھذا اور ھذہ
مذکر اور مؤنث کے حوالے سے فرق ہے۔ ایک اور سوال نمبر 12، هل هذا استاد، کیا یہ استاد ہے؟ هل هذا استاد، کیا یہ استاد ہے؟ آپ هل هذا کو سیم استعمال کریں اور استاد کی جگہ مختلف ورڈز بناتے جائیں۔ مثلا هل هذا استاد، کیا یہ استاد ہیں؟ هل هذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ هل هذا مہندس، کیا یہ انجینئر ہیں؟ هل هذا سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ تو آپ استاد کی جگہ مختلف ورڈز استعمال کرتے جائیں، تبدیل کرتے جائیں اور هل هذا کو سیم رکھیں اور جملے بنتے جائیں گے۔ هل هذا سیم رہے گا اور استاد کی جگہ مثلا طبیب، انجینئر، ڈاکٹر، استاد، استاذہ، بہت سارے کلمات۔ اسی طرح من هذا الاستاذ، یہ استاد کون ہے؟ آپ اس استاد کو نہیں پہچانتے اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ استاد کون ہے، تو آپ پوچھیں گے من هذا الاستاذ، یہ استاد کون ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ دو نقطے اہم ہیں اس میں۔ ایک، سوالیہ جو کلمہ ہے وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، نہ وسط میں نہ آخر میں، چاہے وہ حل ہو یا ما ہو یا من ہو۔ ایک چھوٹا سا فرق میں ما اور من کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ما ہمیشہ وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر معقول یعنی غیر ذی عقل ہیں، یعنی جن کے پاس عقل نہیں ہے، جیسے پتھر ہے، دیوار ہے، مٹی ہے، لکڑی ہے، درخت ہے۔ اس کے لیے آپ من استعمال نہیں کرتے بلکہ ما استعمال کرتے ہیں۔ اور جو چیز ذو عقل ہو، عاقل ہو، جیسے انسان ہے، تو اس کے لیے ہم من استعمال کرتے ہیں، من کے ذریعے سے سوال پوچھتے ہیں۔ ہم نے دو جملوں میں دیکھا کہ ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، تو من انت آپ کون ہے، کیا اور کون میں بہت فرق ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 10-12 جملے آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیے اور 3 ورڈز ہم نے بیان کیے جن کے ذریعے سے آپ سوال بنا سکتے ہیں۔ اور جتنے کلمات جتنے ورڈز آپ حفظ کرتے جائیں گے عربی کے، اور اتنے ہی زیادہ جملے آپ بنا سکیں گے ان 3 کلموں کے ذریعے، ان 3 کلمات کے ذریعے، وہ ہیں حل، ما اور من۔ تو مزید انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ آج ہم نے صرف کچھ نمونے یا ہم نے بیان کی ہیں، تو آگے جو لیکچر سے آئیں گے ان میں ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ہمارا جو لیکچر تھا آج ان کلمات کے بارے میں تھا، حل، کیا، ما، کیا، من، کون۔ باقی جو ورڈز غیر سوالیہ ہیں، انت آپ، ھذا یہ، ھذہ کا مطلب ہی یہ مؤنث، ہوا وہ مذکر، ہی وہ مؤنث۔ تو انشاءاللہ ان 3-4 کلمات کی آپ پریکٹس کریں گے اور جملے بھی بنائیں گے، اور مزید تفصیل جو ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔